السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں سے استخارہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ان سے میں کہتی ہوں کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ اس سے پہلے استخارہ کریں، تو آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ استخارہ کس طریقے سے کرتی ہیں، اور آپ کو کیسے اس کے رزلٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے نا استخارہ کے بارے میں، وہ تھوڑا سا جو ہے غلط ہے، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خواب میں ایسے کچھ سگنل ملیں گے یا کچھ اشارے ملیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے نماز کے بارے میں اور قرآن پاک کی جو ہے صورتوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے، اسی طرح نماز کے استخارہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بتایا کرتے تھے۔ تو ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں استخارہ کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ تو جو ہے ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے وہ آپ کو استخارہ کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے استخارہ کی دعا پڑھنی ہے، اور استخارہ کی دعا کے بعد اس کا ترجمہ بھی لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ ترجمے میں آپ کو پتہ ہے کہ ترجمے میں یہی کہا گیا ہے کہ یا اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اور آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اگر میرے لیے یہ چیز ٹھیک ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھے اس سے دور کر دیں اور مجھے اس پر راضی بھی کر دیں، یعنی کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو آپ یقین کریں، اگر آپ کے لیے یہ چیز ٹھیک ہوتی ہے تو اور نہ بھی ٹھیک ہو تو آپ کا اس سائڈ پر جو ہے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس پہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتے ہیں، اور جو آپ کے لیے ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے تو فیصلہ اسی سائڈ پر ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل بھی اس چیز پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو میں ہر زندگی کے ہر معاملات میں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، جو بھی ہو، میں استخارہ کرتی ہوں۔ میں نے اس کے رزلٹ جو ہے بہت امیزنگ دیکھے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ پراپرٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کہیں پر آپ اپنے پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کہیں آپ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان ساری چیزوں کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں، اور یہ کافی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ چھوٹی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ جسٹ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا کر لینی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ ایک سے زیادہ بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں، آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں نظر آ جاتا ہے، تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے، کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں خواب میں کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خواب میں نظر آ بھی جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو خواب میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے استخارہ کا۔ استخارہ جو ہے صرف 2 نوافل ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ تو اسی طرح استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور استخارہ جو ہے، اگر کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ استخارہ کر دیں، تو اس طرح سے ہے ہی نہیں استخارہ۔ اس طرح سے جو ہے آپ نہیں کر سکتے کہ کسی اور کے لیے دیکھیں۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے اور آپ کو اس کے لیے اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر آپ اپنے لیے خود دعا کریں گے تو بہتر وہی ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ سے زیادہ آپ کے لیے دعا بہت اچھے طریقے سے یا تو آپ کے ماں باپ کر سکتے ہیں، لیکن استخارہ اگر آپ اپنے لیے خود کریں گے تو وہی زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس طرح کوئی بھی، اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگ جو ہے آن لائن استخارہ کرواتے ہیں، اور 5 منٹ میں یا 2-3 منٹ میں وہیں پر استخارہ کر کے اور اس کا جو ہے آنسر کر دیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو استخارہ سے اس طرح سے جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ استخارہ کرنا چاہیے، اور یہ جائز ہے۔ ہمیں ہر چیز وہی کرنی چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں گائیڈ کیا، اور جس طرح ہمیں جن چیزوں کے بارے میں بتایا، تو ہمیں بہتر وہی ہوتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے کریں۔ تو انہوں نے اکثر لوگ تسبیح کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی طریقے سے کرتے ہیں، تو جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح سے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح سے استخارہ کرنا چاہیے، تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات جو ہے ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتی ہوں کہ کس طرح آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے یا کیا چیز غلط ہے۔ تو میری ہسبینڈ کا جو تھا، ڈاکٹر نے انہیں بائی پاس بتایا تھا،
تو میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی میرے ہسبینڈ کا ارادہ تھا کہ وہ بائی پاس کروائیں، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے ریلیٹیوز میں یا ہمارے خاندان میں کسی کا بھی بائی پاس نہیں ہوا تھا، اور ہم بہت زیادہ ڈر رہے تھے اس چیز سے. تو لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو جلد از جلد کروا لینا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہم نے ایک کے علاوہ جو ہے کافی سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، ان سب نے یہی کہا تھا کہ آپ کو بائی پاس کروا لینا چاہیے جلد از جلد. تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، لیکن پھر میں نے استخارہ کرنا شروع کیا. ہر نماز کے بعد میں استخارہ کرتی تھی، اور خاص طور پر میں تہجد کے ٹائم ضرور استخارہ کرتی تھی. تو میں نے استخارہ کیا اور دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل جو ہے مطمئن کر دیا اس طرف کہ مجھے جو ہے بائی پاس کروا لینا چاہیے. اور جب دل مطمئن ہو گیا تو یقین کریں سب چیزیں آسان ہو گئیں، اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ جو ہے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. بائی پاس ہو گیا تھا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت دے. اس کے علاوہ بھی جو ہے میرے پاس 2-3 واقعات اور بھی ہیں اس طرح کے. تو یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ استخارہ کرتے ہیں، اور سم ٹائمز جو ہے ان کے لیے وہ چیز وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور ہمیں جو ہے دوسری سائڈ پہ جانا چاہیے تھا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ قسم کے حالات سے گزار کر اور پھر آپ سے کوئی فیصلہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان حالات سے اور اس ٹائم آپ لوگوں سے اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعات سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو آپ کو ان حالات سے گزارنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ وہ کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ٹھیک ثابت نہیں ہوتا. جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کے لیے استخارہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ آگے نہیں چلی. تو آپ کو کچھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ یا تو آپ اپنا جو فیصلہ آپ کر چکے ہوتے ہیں وہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہو جائے، آپ اس ضد پر ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ان حالات سے گزار کر اور اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو آپ کو جو ہے پھر ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہو اس ویڈیو سے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.